السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے پاکستان ایئر فورس میں کمیشن آفیسر کی ویکینسیز اناؤنس ہو چکی ہیں. اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رجسٹریشن کرائیٹیریا، سلیکشن پروسیجر. ہم لوگ سلیکشن پروسیجر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. نیکسٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ان ایلیجبلٹی، بینیفٹس کیا ہوں گے اس جاب کے، ان ڈیورنگ سروسز آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گے، اور اینڈ لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو اپلائی فار دس جاب. سو لیٹس موو آن. گائز آپ آن لائن ویب سائٹ www.joinpaf.gov.pk پہ وزٹ کر کے آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں 28 جولائی ٹو 15 اگست 2025. میک شور آپ کے پاس نادرا کا CNIC اسمارٹ کارڈ لازمی ہونا چاہیے جب آپ سلیکشن سینٹر ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے، تو یہ اس میں رعایت نہیں ہے. سو لیٹس ڈسکس پرمننٹ کمیشن. پرمننٹ کمیشن میں ہمارے پاس 5 برانچز آ جاتی ہیں: GDP، ایروناٹیکل انجینئرنگ، ایئر ڈیفینس، اسپیشل ڈیوٹیز اینڈ ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز، لاگ. یہ 5 برانچز پرمننٹ کمیشن میں آ جاتی ہیں. سو لیٹس ڈسکس GDP میں جو آپ کی عمر کی حد ہے جو 16 سال سے لے کر 22 سال تک کی عمر کی حد رکھی گئی ہے. اگر آپ کی ایج 15 اپریل 2026 تک 22 سال بن رہی ہے تو آپ اس میں ایلیجبل ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ان میرڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور جس کی ہائٹ جو منیمم ہائٹ کرائیٹیریا وہ 5.4 ہے. 5 فٹ 4 انچز آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے. اس میں آپ وداؤٹ گلاسز 6/6 آئی سائٹ کا ہونا لازمی ہے. اور کوالیفیکیشن کا جو کرائیٹیریا آپ کے 65% مارکس ہونے چاہیے. FSC، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، کسی بھی ڈسپلن میں آپ نے کیا ہو آپ کے 65% مارکس ہونے چاہیے. اگر آپ نے A لیولس کیا تو آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینا ہوگا IPCC سے. اور اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے DAE ان ایویونکس، الیکٹریکل، میکینیکل، الیکٹرانکس تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا ٹریننگ پیریڈ 4 ایئرز ہے. پرمننٹ کمیشن کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ سب برانچز کے لیے 4 ایئرز ہوگا. سو نیکسٹ ایروناٹیکل انجینئرنگ. ایروناٹیکل انجینئرنگ کا بھی کرائیٹیریا آلموسٹ سیم ہے. اس میں جو عمر کی حد رکھی گئی ہے وہ 22 سال ہے. اگر آپ کی ایج 22 سال بن رہی ہے 15 اپریل 2026 تک تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبل ہیں. اس میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں جسٹ ایک ریلیکسیشن ہے، جو خواتین کی ہائٹ ہے 4.10 4 فٹ 10 انچز تک کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اس سے 4.10 سے بلو کنسیڈر نہیں کی جا سکتی. کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بالکل ایز اٹ از سیم ہے، اور اس میں بھی آپ اپلائی. دین آ جاتی ہے ہمارے پاس ایئر ڈیفینس. ایئر ڈیفینس میں بھی 16 سے 22 سال تک کے مرد حضرات، صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں خواتین کے ویکینسیز نہیں ہیں. اس میں 5'4" مردوں کی ہائٹ ریکوائرمنٹ ہے. کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بالکل ایز اٹ از سیم ہے. 65% مارکس ان اینی ڈسپلن آف پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس کسی کے بھی ساتھ کیا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دین آ جاتے ہیں ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز. ناظرین آپ ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی 22 سال کی ایج 15 اپریل 2026 تک بنتی ہے. اور صرف میل حضرات، ان کا انمیرڈ ہونا لازمی ہے. 5'4" ان کی ہائٹ درکار ہے. اس سے کم ہائٹ والے اپلائی نہیں کر سکتے. کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ایز اٹ از سیم ہے، 65% مارکس ان یور FSC. دین لاگ برانچ آ جاتی ہے جس کو ہم لاجسٹک کہتے ہیں، اور اس میں بھی 16 سے 22 سال تک کے مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں. 5'4" ہائٹ کے ساتھ انمیرڈ ہونا لازمی ہے. میل اونلی، میل سٹیزن آف پاکستان. کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بالکل ایز اٹ از سیم ہے. دین آ جاتی ہے شارٹ سروس کمیشن. شارٹ سروس کمیشن میں ہمارے پاس GDP سپلیمنٹری کورس ہے، ایجوکیشن برانچ ہے، IT برانچ ہے، میٹ برانچ ہے، اور اکاؤنٹس برانچ ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از لیگل برانچ. سو لیٹس ڈسکس GDP سپلیمنٹری کورس. SSC. اس میں ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 21 to 24 ایئرز کے مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ایج 24 ایئرز 15 اپریل 2026 تک بن رہی ہے تو آپ اس میں ایلیجبل ہیں. دین میل اونلی میل سٹیزن کین اپلائی. انمیرڈ ہونا لازمی ہے. 5 feet 4 inches ہائٹ، ناٹ بلو دین دس. جو رینک آپ کو لگیں گے وہ فلائنگ آفیسر کا ہوگا، ناٹ پائلٹ آفیسر. جو پرمننٹ کمیشن میں فرسٹ رینک ہوگا وہ پائلٹ آفیسر کا ہوگا. جو شارٹ سروس میں جو فرسٹ رینک ہوگا وہ فلائنگ آفیسر کا ہوگا. اس میں آئی سائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 6/6 ہونا چاہیے وداؤٹ گلاسز. جو کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا وہ BS ان میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو کسی میں بھی اگر آپ نے BS کیا ہو تو آپ ایلیجبل ہیں. اگر آپ نے BS کمپیوٹر سائنس، IT، اکنامکس، فائنانس، اسٹیٹس کسی میں بھی کیا ہوا ہے، انگلش میں بھی ایون کہ کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے انجینئرنگ کی کوئی ڈگری کی ہے تب بھی آپ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے MBBS BDS کیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا اس کے ایکولنٹ کوئی ڈگری ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دین آ جاتی ہے ایجوکیشن برانچ. ایجوکیشن برانچ میں آپ کی 29 ایئرز ایج ایکسیپٹیبل ہے 15 اپریل 2026 تک. 29 ایئرز اگر آپ کی ایج بن رہی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میل اینڈ فیمیل سٹیزن بوتھ کین اپلائی. میرڈ اینڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. 5 feet 4 inches فار میل، 4 feet
10 inches فار فیمیل. فلائنگ آفیسر رینک ہوگا. اور اگر آپ نے اس میں ایجوکیشن برانچ میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ نارملی لیے جاتے ہیں, تو اگر آپ نے میتھس میں ایم ایس ایم فل کیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم ایس ایم فل کیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ پڑھا ہے, ایم ایس ایم فل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, کمپیوٹر سائنس کیا ہے, تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اسٹیٹس, اکاؤنٹنگ, فائنانس, مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, ایم بی اے کچھ بھی کیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایم فل اسٹیٹس کیا ہوا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میک شیور آپ کے پاس 65% مارکس ہونا چاہیے, اور اف یو ہیو اٹینڈڈ دا یونیورسٹی تو 2.7 CGPA آپ کا ہونا مسٹ ہے. دین آپ کے پاس آ جاتی ہے آئی ٹی برانچ. آئی ٹی برانچ میں 26 ایئرز میکسیمم ایج لمٹ ہے 15 اپریل 2026 تک. میل سٹیزن, اونلی میل سٹیزن, میرڈ ان میرڈ کوئی بھی اسٹیٹس چلے گا. 5'4" ہائٹ ہونی چاہیے. فلائنگ آفیسر رینک لگے گا. اور اگر کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے تو بی ایس ایم ایس ان کمپیوٹر سائنس, بی ایس بی ای ایم ایس ان آئی ٹی, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, اینی اور ڈسپلن آف آئی ٹی لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, ڈیٹا انالیٹکس اور ڈیٹا سائنس, اینی ڈسپلن آف آئی ٹی آپ اپلائی اس میں کر سکتے ہیں. اینی ڈومین آف آئی ٹی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا وہ 24 ویکس ہوگا. دین آ جاتی ہے میٹ برانچ. میٹ برانچ از ریلیٹڈ ٹو میٹلرجی لائک ویدر فار کاسٹ وغیرہ دینا. جو ہمارے جی ڈی پی ہوتے ہیں جب یہ فلائنگ کرتے ہیں تو ان کو پہلے اوکے کا سائن دیا جاتا ہے میٹ برانچ کی طرف سے, پھر یہ فلائنگ کے لیے اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں. اس میں جو ایجوکیشن کا کرائٹیریا وہ ہے بی ایس سی, بی ایس, بی ای. آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں کی ہو, میتھس, فزکس کسی بھی سبجیکٹ میں کی ہو, یا ایم ایس, ایم ایس سی میٹلرجی میں کی ہو تو وہ بیسٹ ہے. انوائرمنٹل سائنسز, فزکس, میتھس کسی میں بھی کی ہو. 65% مارکس ہونے چاہیے 2.7 CGPA کے ساتھ. اور اس میں جو عمر کی حد رکھی گئی ہے وہ 26 سال 15 اپریل 2026 تک. دین آ جاتی ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ برانچ. اکاؤنٹ برانچ میں ہمارے پاس جو عمر کی حد رکھی گئی ہے وہ 26 سال تک کے مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ برانچ میں. اگر آپ نے ایم بی اے, ایم کام, بی بی اے, بی کام 4 ایئرس, بی ایس کامرس, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہوا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. دین آ جاتی ہے ہمارے پاس لیگل برانچ. لیگل برانچ میں جو ایج کا کرائٹیریا رکھا گیا وہ 20 ایئرس سے لے کے 30 ایئرس تک کے مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور میرڈ ان میرڈ کوئی بھی اسٹیٹس ہو تو چلے گا. منیمم ہائٹ 5'4" ہونا چاہیے. اگر آپ نے, اور کوالیفیکیشن وائز دیکھا جائے تو اگر آپ نے ایل ایل بی کی ہوئی ہے 65% مارکس کے ساتھ ان اینول سسٹم, یا سی جی پی اگر آپ نے یونیورسٹی سے کی ہے تو 2.5 CGPA آپ کا ہونا مسٹ ہے. Priority will be given to candidate who have LLM qualification اور experience. جو priority دی جاتی ہے وہ at the time of merit دی جاتی ہے. جب final merit آپ کا بن رہا ہوتا ہے تب یہ priority دی جاتی ہے. اس سے پہلے all candidates are equal. So let's talk about selection procedure. Selection procedure کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ آن لائن اپلائی کریں گے ان کے ویب سائٹ پہ وزٹ کر کے www.joinpaf.gov.pk. آپ کو ایک ٹیسٹ ڈیٹ ملے گی, آپ اس دن جائیں گے, ٹیسٹ دیں گے. ٹیسٹ میں آپ کے پاس اگر آپ نے پری میڈیکل کے ساتھ FSC کی ہے تو آپ کا انگلش اینڈ فزکس کا ٹیسٹ ہوگا ایکڈیمکس میں. اگر آپ نے پری انجینئرنگ ICS اور DAE کیا ہوا ہے تو آپ کا میتھس کا بھی ٹیسٹ انکلوڈ ہوگا. انگلش, فزکس, میتھس یہ تینوں ٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ نے سپلیمنٹری میں اپلائی کر رہے ہیں GDP سپلیمنٹری کورس میں تو آپ کا ایکڈیمک ٹیسٹ مسٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کا انیشیل میڈیکل ہوگا, انیشیل انٹرویو ہوگا. دین شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ISSB فارم دیے جائیں گے. ISSB فارم فل کر کے آپ واپس سلیکشن سینٹر میں جمع کروائیں گے. پھر آپ کو ISSB کالز آئیں گی. ISSB کالز آنے کے بعد آپ لوگ ISSB سینٹرز جائیں گے. پاکستان میں 4 ISSB سینٹرز ہیں: ISSB کوہاٹ, ISSB گجرانوالہ, ISSB ملیر, ISSB کوئٹہ. یہ 4 سلیکشن سینٹر ہیں. آپ ان میں کسی میں بھی آپ کو کال آ سکتی ہے. ISSB پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ کا CMB لاہور, وہاں آپ جائیں گے فائنل میڈیکل کے لیے. آفٹر کلیئرنگ فائنل میڈیکل, GDP برانچ سے تعلق رکھنے والوں کا ایک فلائنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا راولپنڈی میں. ایک سیمولیٹر پہ آپ کو بٹھایا جائے گا. آپ کے نوٹس کیا جائے گا کہ آپ کے جو آکسیجن لیول ہے یا آپ کا بلڈ سے ریلیٹڈ جو بلڈ پکچر ہے وہ اسٹیبل ہے, نارمل ہے, اب نارمل بیہیو تو نہیں کر رہی. اگر کوئی ایسے شک اور شبہات پائے گئے رپورٹس میں تو آپ کو GDP سے گراؤنڈ کر دیا جائے گا. تو آپ کو گراؤنڈ برانچز کے لیے فٹ قرار دیا جائے گا اور GDP سے گراؤنڈ کر دیا جائے گا. دین آپ کا فائنل میرٹ ایئر ہیڈ کوارٹر میں بنے گا اور پھر آپ کو کال لیٹرز ریسیو ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا سلیکشن پروسیجر. ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ ان ایلیجبلٹی کرائٹیریا. ان ایلیجبلٹی کس کس بیسس پہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ٹوائس ناٹ ریکمینڈڈ ہیں ISSB سے
فار اینی انٹری پوسٹ گریجویٹ اور آفٹر انٹرمیڈیٹ. اگر آپ نے ایک بار اپلائی کیا انٹر کے بعد اور ایک بار اپلائی کیا گریجویٹ کے بعد تو بھی آپ اس انٹری کے لیے انیلیجبل ہیں. اگر آپ نے اسکرین آؤٹ ٹیسٹ میں 2 بار ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں ISSB سے تب بھی آپ انیلیجبل ہیں. اگر آپ نے 4 منتھس کے اندر ISSB دیا ہوا ہے تب بھی آپ انیلیجبل ہیں. آفٹر 4 منتھس آفٹر 120 ڈیز آپ ایلیجبل ہوں گے یہ انٹری میں اپلائی کرنے کے لیے, اس انٹری میں اپلائی کرنے کے لیے. اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ سروس سے نکالے گئے ہیں, ڈسمس, ریموو, ڈیبارٹڈ فرام اینی گورنمنٹ سروسز انکلوڈنگ آرم فورسز, تو آپ اس کے لیے انیلیجبل ہیں. اگر آپ کورٹ آف لاء سے سزا یافتہ ہیں تو آپ اس کے لیے انیلیجبل ہیں. اور اگر آپ پرماننٹلی انفٹ ڈکلیئر ہیں میڈیکل بورڈ سے تب بھی آپ انیلیجبل ہیں. اگر آپ ہیپاٹائٹس B اینڈ C کی وجہ سے انفٹ ہیں تب بھی آپ انیلیجبل ہیں. اگر آپ نے کوئی ڈگری میں آپ نے مس انٹرپریٹیشن اور آپ نے کوئی ٹیمپرنگ کی ہے تو آپ ان ایلیجبل ہیں. اگر آپ نے کوئی اپنے ڈگری کسی بھی کاغذ میں انٹرپریٹیشن کیا تو آپ ان ایلیجبل ہیں. اگر آپ نے یہاں فالس انفارمیشن دی ہے اپلائی کرتے ہوئے تو آپ ان ایلیجبل ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ what are the documents you have in your hand while going to selection center while appearing for your test. سو آپ کے پاس تمام سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے. آپ کے پاس میٹرک اور انٹر کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر انٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے تو چل جائے گا. آپ کے پاس انٹر کے DMCs ہونی چاہیے اور میٹرک کے DMC ہونی چاہیے, اوریجنل ہونی چاہیے. آپ کے پاس اوریجنل اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپنے فادر کا اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپنی مدر کا اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے. آپ کے پاس 4 فوٹوگرافس ہونے چاہیے اور اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. آپ 3 بیک سے کروا لیں, 1 فرنٹ سے کروا لیں یا 2 فرنٹ سے کروا لیں, 2 بیک سے کروا لیں, تو اس طرح فوٹوگرافس ہونے چاہیے. بے فارم نہیں چلے گا. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ بینیفٹس, انسینٹیوز, وٹ یو ول ریسیو ڈیورنگ سروس. تو آپ کو ایک اچھی سیلری پیکج دیا جاتا ہے. آپ کو BPS 17 آفٹر FSC دیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی سروس میں آپ کو آفٹر FSC BPS 17 نہیں ایلوکیٹ ہوتا. سو نیکسٹ آپ کو فری میڈیکل دیا جاتا ہے. فری آپ کی فیملی کا میڈیکل ہوتا ہے, آپ کے بچوں کا فری میڈیکل ہوتا ہے. آپ کو ایئر فیئر میں آپ کو 50% آف دیا جاتا ہے. آپ کو ٹرین کے ٹکٹ میں آپ کو 50% آف دیا جاتا ہے. آپ کو ٹریننگ کے لیے ابراڈ بھی بھیجا جاتا ہے. آپ کو ٹریننگ ود ان پاکستان ہوتی ہے ڈفرینٹ اسکولز میں. ایئر وار کالج جس طرح ہو گیا, آپ کو ڈفرینٹ اسکولز میں آپ کی ٹریننگ ہوگی اور فری اکوموڈیشن پرووائڈ کی جائے گی. آپ کو لنچ پرووائڈ کیا جائے گا, آپ کو ڈنر پرووائڈ کیا جائے گا. سو آل دا فیسلٹیز یو ول اویل ڈیورنگ دا سروسز. اور ایٹ دا اینڈ آپ کو ایئر فورس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے ممبرشپ بھی دی جائے گی. سو دس از اے پلس پوائنٹ. سو لیٹس ڈسکس ہاؤ ٹو اپلائی. سب سے پہلے آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ آنا ہے joinpf.gov.pk. آپ کے پاس یہ ونڈوز اوپن ہو جائے گی. فرسٹ یو ہیو ٹو لاگ ان. اگر آپ کی ID نہیں بنی ہوئی تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے اور اپنی ID بنانی ہے. اپنا یہاں فل نیم, ای میل ایڈریس, پاسورڈ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, بہت الفا نومیرک کیز ہونے چاہیے اور رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. جب آپ کی ID بن جائے گی تو یہ آپ نے یہاں ID لکھنی ہے, پاسورڈ لکھنا ہے. میری ID کیونکہ بنی ہوئی تھی تو پھر میں نے ڈائریکٹ لاگ ان. آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ انٹر ہو جائے گا تو آپ نے تمام ڈیٹیلز یہاں فل آؤٹ کرنی ہے. پہلے اپنی پروفائل پہ جانا ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی بیسک انفارمیشن پٹ کرنی ہے. فل نیم آپ نے یہاں فل نیم, ای میل, CNIC, جینڈر, ڈیٹ آف برتھ, میرٹل اسٹیٹس, ریلیجن, بلڈ گروپ آپ نے یہاں لکھنا ہے. ہائٹ آپ نے یہاں اپنی ڈالنی ہے سینٹی میٹرز میں. آپ نے یہاں فادر نیم اپنا لکھنا ہے, فادر آکوپیشن, فادر CNIC, میک شور CNIC از کریکٹ. مدر نیم لکھنا ہے, مدر CNIC, نو نیڈ ٹو چیک دس. دین آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جس میں آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں اپنے CNIC کا فرنٹ, یہاں CNIC کا بیک. میک شور آپ کی پکچرز CNIC کا سائز 1 MB سے کم ہو. اس کے بعد آپ نے سیو کر دینی ہے انفارمیشن. دین آپ نے نیکسٹ ایڈریس پہ چلے جانا ہے. یہاں آپ نے ایڈریسز انٹر کرنے ہیں, پرمنٹ ایڈریس اور فون نمبر, کنٹری, پروونس, ڈسٹرکٹ, تحصیل, ڈومیسائل کہاں کا ہے, یہ سب انٹر کرنے کے بعد دین آپ نے اپنی ایجوکیشن فل آؤٹ کرنی ہے. انسٹیٹیوشن, میجر کوالیفیکیشن, سب کوالیفیکیشن, اسپیشلائزیشن. اگر آپ شارٹ سروس میں ہیں تو آپ نے تمام یہ چیزیں فل آؤٹ کرنی ہیں, اسپیشلائزیشن وغیرہ بھی. اسٹارٹ ڈیٹ, اینڈ ڈیٹ, ڈگری کی آپ نے جو بھی آپ لکھنا چاہیں. اور یہاں آبٹینڈ مارکس آپ نے انٹر کرنا ہے اور پاسنگ ایئر انٹر کرنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی اور اس کے علاوہ ڈگری ہے تو آپ نے اس کے علاوہ ایڈ مور ایجوکیشن پہ کلک کرنا ہے اور سیو انفارمیشن کر دینی ہے. یہ سب کرنے کے بعد, یہ سب کچھ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے, سیو انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے ڈیش بورڈ پہ آ جانا ہے. ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد آپ نے کورسز آفرڈ میں جانا ہے. کیونکہ میں نے کوئی پروفائل میں انفارمیشن انپٹ نہیں کی تو میرے پاس کورسز آفرڈ میں کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے کورسز آفرڈ میں آنا ہے, اور آپ نے پھر اپنا سلیکٹ کرنا ہے کورس, کس کورس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. سو
لیٹس موو آن. پھر آپ اپلائی کریں گے اپنا جس بھی کورس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپلائی نو پہ جائیں گے, وہاں کورسز پہ کلک کریں گے, کورسز آفرڈ پہ آپ اپلائی نو پہ کریں گے, اور وہاں اپنا سلیکشن سینٹر سلیکٹ کریں گے, کس سلیکشن سینٹر میں آپ نے اپیئر ہونا ہے, اپنی ڈگری سلیکٹ کریں گے, کس بیسس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کا اپلائیڈ کا اسٹیٹس آ جائے گا. اپلائی کا اسٹیٹس آنے کے بعد یہاں آپ کے پاس فی چلان جنریٹ ہو رہا. فی چلان آپ نے جنریٹ کرنا ہے. فی چلان جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ CNIC اپنا چیک کرنا ہے, اپنا نیم چیک کرنا ہے, اور جس کورس میں اپلائی کیا وہ چیزیں چیک کرنی ہے. آپ کی اماؤنٹ اس پہ لکھی ہوگی, وہ اماؤنٹ آپ نے 1 لنک کے تھرو پے کر دینی ہے. یہ آپ کا 1 لنک ID ہے, اس ID پہ آپ نے پے کرنا ہے. آپ جیز کیش سے ہی پے کر سکتے ہیں اور ایزی پیسہ سے ہی پے کر سکتے ہیں. جیز کیش سے اگر آپ پے کریں گے تو اوپن جیز کیش کرنے کے بعد آپ مور پہ کلک کریں گے. مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک کارپوریٹ پیمنٹس کا آپشن آئے گا. کارپوریٹ پیمنٹس میں آپ نے جا کے 1 بل چوز کرنا ہے. 1 بل چوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں واؤچر نمبر ایڈ کرنا ہے. واؤچر نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آٹومیٹکلی وہ 230 کا چلان جیسے یہاں شو ہو رہا تھا, تو آپ کے پاس سیم فی کا یہاں چلان شو ہو جائے گا, وہ آپ نے پے کر دینا ہے اپنے, اور اسکرین شاٹ آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے. سیم ایز اٹ از آپ نے ایزی پیسہ کے تھرو پے کرنا ہے. آپ نے 3 ڈاٹ سی آل پہ کلک کرنا ہے, ادرس پہ جانا ہے. ادرس پہ جانے کے بعد آپ نے 1 بل انوائس واؤچر یہ سلیکٹ کرنا ہے. یہاں واؤچر نمبر ڈال دینا ہے. واؤچر نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے پاس چلان جنریٹ ہو جائے گا, اور وہ آپ نے پے کر دینا ہے. پے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں اسٹیٹس چینج ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ کے پاس سلپ جنریٹ ہو جائے گی آپ کی. سو دس از دا کمپلیٹ انفارمیشن. سلپ جنریٹ ہونے کے بعد آپ نے پراپر سلپ کو چیک کرنا ہے. آپ کا فل نیم, اس کے اسپیلنگ آپ نے چیک کرنا ہے. آپ نے اپنا CNIC, اپنے فادر کا CNIC, اپنے فادر کا نیم, برانچ جس میں اپلائی کیا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے مارکس اور ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم, میک شور آپ نے تمام چیزیں چیک کرنی ہیں, اور پھر آپ نے سلپ اپنے پاس پرنٹ آؤٹ کے لیے سیو کر لینی ہے. اس میں آپ کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوں گی, کون کون سے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, اور کیا کیا چیزیں ہوں گی, وہ آپ کے کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں, کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے, یہ آپ کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوں گی. سو گائز دس از آل دا پروسیجر. اگر آپ کہیں بھی اسٹک ہو رہے ہیں, کہیں بھی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو ہیلپ چاہیے, تو یو کین کامنٹ بلو دس ویڈیو, وی ول ہیلپ یو. تھینک یو گائز. اللہ حافظ.